دامن میں دونوں جہان کے سارے خزانے پائیے، آئیے قرآن سیکھیے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على إمام غر الميامين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه القويم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ناظرین کرام، طلباء کرام اور مہمانان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری اس مبارک مجلس کا سبق ہے سورۃ الحجرات، آیت کا نمبر 12۔ اس آیت کی تلاوت کی سعادت حاصل کریں گے، پھر اس کی روشنی میں اللہ رب العزت کے پیغامات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو ناظرین کرام، آئیے اس آیت کی تلاوت سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم۔ اللہ رب العزت کا پیغام ہے، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت سارے گمانوں سے بچ جاؤ۔ ان بعض الظن اثم، کیونکہ بعض گمان گناہ بن جاتے ہیں۔ ولا تجسسوا، اور جاسوسی نہ کیا کرو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ ایحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی یہ بھی چاہتا ہے ان یأکل لحم اخیہ میتا، کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فکرہتموہ، تم اس کو پسند تو نہیں کرتے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ رب العزت توبہ کو قبول کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ ناظرین کرام، اس آیت کی تلاوت کی سعادت حاصل کرنے کے لیے ہم دعوت دیں گے پہلے طالب علم کو کہ وہ بھی اس آیت کی تلاوت سنائیں۔ جی آپ پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن اجتنبوا كثيرا من الظن اجتنبوا كثيرا من الظن یہ ضاد ہے، ضا اور ضا دونوں میں فرق ہونا چاہیے۔ اجتنبوا كثيرا من الظن
اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا لا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. ناظرین کرام، اس آیت کی روشنی میں جو سب سے پہلا پیغام ہمارے سامنے آتا ہے، ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کی ذمہ داری یہ ہے، اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. ایمان والو، بدگمانی سے بچو. برا گمان، کسی کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہو جانا، یہ بہت بڑا عیب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا، ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث. بدگمانی سے بچ جاؤ، کیونکہ بدگمانی بہت بڑا جھوٹ ہے. اللہ رب العزت کے پیغام کی روشنی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم کسی کے بارے میں بدگمانی کا شکار نہ ہوں، بلکہ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں. ان خیرا فخیر وان شرا فشر. اللہ کے بارے میں بدگمانی سب سے بڑا گناہ ہے. اللہ کے بارے میں جب بدگمانی ہو جائے، انسان محرومیوں کے اندھیروں میں جا گرتا ہے. اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں. اگر اچھا گمان کرے تو میں اس کو اچھائیاں عطا کرتا ہوں، اور اگر میرے بارے میں بدگمانی کا شکار ہو جائے تو پھر میں اسے محروم کرتا ہوں. تو سب سے پہلی ذمہ داری ہمیں اللہ کے بارے میں بدگمان نہیں ہونا. وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ. اللہ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتے، بلکہ حدیث قدسی ہے، انی حرمت الظلم علی نفسی فلا تظالموا. اے میرے بندو، میں نے ظلم کو حرام قرار دے دیا ہے، تم آپس میں ظلم نہ کیا کرو. تو اللہ رب العزت کا ہر فیصلہ وہ میرے اور آپ کے لیے درست فیصلہ ہے. اس لیے اللہ کے بارے میں بدگمانی نہیں ہونی چاہیے، مخلوق کے بارے میں بھی بدگمانی نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں اور فرمایا، ما اطیبک وما اطیب ریحک. اے بیت اللہ، تیری شان ہی کیا ہے، تیری فضائیں کتنی خوبصورت ہیں. والذی نفسی بیدی لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ حرمتا منک. لیکن یاد رکھنا، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اے بیت اللہ، تجھ سے زیادہ حرمت ایک مومن کی ہے. ان اللہ حرم منک واحدہ، ان اللہ حرم منک واحدہ. اللہ نے تیری ایک حرمت بیان کی ہے. وحرم من المؤمن ثلاثا، اور مومن کی 3 حرمتیں بیان کی ہیں. حرم دمہ ومالہ وعرضہ. مسلمان کا خون بہانا، اس کی عزت کو پامال کرنا، اس کے مال کو چھیننا حرام ہے. اور فرمایا وَأَلَّا يُظَنَّ بِهِ ظَنُّ السُّوءِ، اور کسی مسلمان کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہونا، اس کو بھی اللہ نے حرام قرار دیا ہے. اللہ رب العزت ہمیں بدگمانی سے بچائے. آج ایک شخص پہلی صف میں نماز پڑھنے والا، اچھے اخلاق کا مالک اور نیکیاں کرنے والا، کسی بھی معمولی غلط فہمی کی بنیاد پر بدگمانی کا شکار ہو جانا
اور اس کے بارے میں نیگیٹو پہلو اپنے دل میں بٹھا لینا، یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ غلط فہمی۔ اس کا علاج کیا ہے؟ ناخن بڑھ جائے، انگلی نہیں کاٹتے، بڑا ہوا ناخن کاٹ کے پھینک دیتے ہیں، بڑا ہوا ناخن کاٹ کے پھینک دیتے ہیں۔ اس کے پاس جاؤ، وہ کلیریفیکیشن دے گا آپ کو، آپ کی بدگمانی دور ہو جائے گی، یہ غلط فہمی دور ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں خوبصورت رویے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آئیے ہم دوسرے طالب علم سے قرآن مجید کی آیت سننا چاہیں گے، پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن من الظن، کیونکہ تشدید ہے، تھوڑا سا اس پہ وقت لگائیں گے، جی یا ایہا دوبارہ پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن احسن، ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم۔ ناظرین کرام، اس آیت کی روشنی میں جو دوسرا پیغام ہمیں سمجھنا ہے، ولا تجسسوا، تجسس نہ کرو، جاسوسی نہ کرو۔ اور جاسوسی انسان کیوں کرتا ہے؟ کسی کے عیب کو کیوں ٹٹولتا ہے؟ اس کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے، اس کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا۔ مومنو، جاسوسی نہ کرو، مومنو کسی کے پشت پیچھے باتیں نہ کرو، بغض نہ رکھو آپس میں، حسد نہ کرو، کسی کو نقصان دینے کے لیے کوئی رائے نہ پیش کرو۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور اللہ کے بندے نیک بھائی بھائی بن جاؤ۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کی بات سننا چاہتا ہے اور وہ سنانا نہیں چاہتا، قیامت کا دن ہوگا، سیسا پگھلا کر اس کے کانوں میں ڈالا جائے گا۔ جاسوسی یہ مسلمان کے لائق نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک وعید سنا دی، وَمَن تَتَبَّعَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ، جو کسی مسلمان کی خفیہ امور کے پیچھے چلتا ہے، اس کی ٹو میں نکلتا ہے، اس کو بدنام کرنے کے لیے اس کے پردے والی باتوں کے پیچھے چلتا ہے، تتبع اللہ عورتہ، اللہ رب العزت اس کے خفیہ باتوں کو دنیا کے سامنے لاتے ہیں۔ اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَمَن يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يُفْضِحْهُ وَلَوْ فِي جَوْفِ رَحْلِهِ، اور جس کو اللہ بدنام کرنا چاہیں وہ اپنے گھر میں کھائی بنا کے چھپ جائے، اللہ وہاں سے بھی اس کو نکال کے دنیا کے سامنے ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں۔ اس لیے اس آیت کا دوسرا پیغام یہ ہے، جس طرح تمہیں اپنی عزت پیاری ہے، لوگوں کی عزتوں کے بھی محافظ بنو، ڈاکو نہ بنو۔ اس کی عزت کو پامال کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا، الربا 72 حوبہ، سود کے 72 گناہ ہیں، ادناها اتیان الرجل امہ، سب سے گھٹیا گناہ سود کا یہ ہے کہ کوئی اپنی والدہ سے نکاح رچا لے، والعیاذ باللہ، واعلاها استطالة الرجل فی عرض اخیہ المسلم، اور سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کوئی شخص کسی مسلمان کی عزت کو تار تار کرنے کے لیے
پامال کرنے کے لیے جرت کرے۔ اللہ رب العزت ہمیں تجسس اور جاسوسی سے محفوظ فرمائے۔ ناظرین کرام، ابھی ہم اسی آیت کی تلاوت تیسرے طالب علم سے سننا چاہیں گے۔ پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن اجتنبوا كثيرا من الظن اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم۔ ناظرین کرام، اس آیت کی روشنی میں اس آیت کا تیسرا پیغام وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ غیبت کیا ہے؟ ذکرک اخاک بما یکرہ، مسلمان بھائی کے متعلق ایسی گفتگو کرنا جسے وہ پسند نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سمجھائی تو سوال کرنے والے نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کان فیہ ما اقول، اگر وہ برائی اس میں پائی جائے تو یہ بھی غیبت ہے؟ میں نے تو حق بیان کیا۔ قال ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبت، اگر وہ برائی اس کے اندر پائی جا رہی ہے تو یہ تو غیبت ہوئی۔ وَإِن لَمْ تَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّ، اور اگر اس کے اندر یہ برائی نہیں تو تو نے تو اس پہ بہتان باندھا ہے۔ غیبت بہت بڑا جرم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا، من قال فی مسلم ما لیس فی، جو کسی مسلمان کے بارے میں ایسے کلمات بولتا ہے جو برائی اس کے اندر موجود نہیں ہے، اسکنہ اللہ ردغۃ الخبال، اس جرم کی پاداش میں قیامت کے دن ایسے شخص کو جہنمیوں کے خون اور پیپ میں رکھا جائے گا، حتی یخرج مما قال، جب تک وہ ثابت نہیں کر دے گا کہ میں نے سچ کہا ہے۔ اور حدیث کیا بیان کر رہی ہے؟ وَلَيْسَ بِخَارِجٍ، وہ نکل نہیں سکے گا۔ کیوں نہیں نکل سکے گا؟ وہ ثابت نہیں کر سکے گا۔ اس لیے اس آیت کی روشنی میں جو تیسرا پیغام ہمیں ملتا ہے، ہمیں جہاں جاسوسی سے بچنا ہے، بدگمانی سے بچنا ہے، وہاں غیبت سے بچنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان تینوں مذموم صفات سے محفوظ فرمائے۔ ناظرین کرام، ابھی ہم مہمانان گرامی سے بھی قرآن سننا چاہیں گے۔ آپ پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم
يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا لا كثيرا كثيرا سا نہیں كثيرا من الظن اجتنبوا كثيرا من الظن اجتنبوا كثيرا دوبارہ پڑھیے اجتنبوا كثيرا من الظن اجتنبوا كثيرا من الظن اجتنبوا كثيرا من الظن یہ نہیں ہونا چاہیے من الظن من الظن آگے پڑھیے ان بعض الظن اسم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان بعض الظن اسم ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا احسن آگے پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مہمان کی آمد پہ جو کلمات انسان ایکسائٹنگ کے ساتھ پیش کرتا ہے استقبالیہ فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن تو اللہ کے کلام کو پڑھتے وقت بسم اللہ کو اس سوچ سے پڑھنا چاہیے کہ سننے والے کا جی چاہے کہ اب یہ پڑھتا ہی جائے اب یہ رکے نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایحب احدکم ان یاکل لحم أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا أيحب احدکم جی أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله أحسن إن الله تواب رحيم إن الله تواب رحيم إن الله آگے پڑھیے تواب الرحیم احسنت ناظرین کرام اس آیت کی روشنی میں ہم پیغام یہ سمجھ رہے تھے کہ ایک مسلمان کو غیبت سے بچنا چاہیے قرآن مجید نے اس کی حقیقت کو بھی کھولا ہے غیبت کتنی بری ہے ایحب احدکم کہ تمہیں یہ بات پسند ہے ان یأکل لحم اخیہ میتا کہ تمہارا بھائی جو فوت ہو جائے تم اس کا گوشت نوچ کے کھاؤ فکرہتموہ تمہیں جس طرح اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند نہیں اسی طرح تمہیں غیبت کو پسند نہیں کرنا چاہیے اور اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سچ کہا کرتے تھے غیبت سے انسان کی نیکیاں ضائع ہوتی ہیں اور جس کی غیبت انسان کر رہا ہوتا ہے اس کو اپنی نیکیاں دے رہا ہوتا ہے اور اس لیے امام شافعی فرماتے ہیں لو غبت میں نے آج تک کسی کی غیبت نہیں کی اگر میں غیبت کرتا لغبت امی تو میں سب سے زیادہ اپنی ماں کی غیبت کرتا بھلا کیوں لأنہا کیونکہ میری والدہ سب سے زیادہ احق الناس بحسناتی لأنہا احق الناس بحسناتی کیونکہ میری والدہ میری نیکیوں کی زیادہ محتاج ہے زیادہ حقدار ہے کہ میں نے نیکیاں جو لوگوں میں تقسیم کرنی ہیں اس سے بہتر ہے کہ میں اپنی والدہ پہ تقسیم کر دوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم مسلمان مسلمان کا بھائی ہے لا یظلم
وہ ظلم نہیں کرتا، ولا یسلم، نہ دشمن کے حوالے کرتا ہے، ولا یخذل، اور نہ ہی اسے ذلیل کرتا ہے، ولا یحقر، اور نہ ہی اسے حقیر سمجھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابی روایت کرتے ہیں، مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین فإنہما يعذبان وما يعذبان في كبير بل انه کبیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے اور دونوں کو عذاب ہو رہا تھا، جو قبروں کے اندر تھے، اور کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں جس کو لوگ بڑا نہیں سمجھتے، بل انه کبیر، بلکہ وہ بڑے گناہ ہیں۔ اما احدهما فكان يمشي بالنميمة، ایک ان میں سے وہ تھا جو چغلی کرنے والا تھا، اس کی بات اٹھائی اس تک لے گئے، غیبت بھی ہو گئی، چغلی بھی ہو گئی۔ واما الاخر فكان لا يستتر من بوله، اور دوسرا وہ شخص جس کو عذاب ہو رہا تھا، جو پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو بچاتا نہیں تھا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان دو باتوں سے محفوظ فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں جب معراج پہ گیا تو میں نے دیکھا ایسے لوگوں کو، ایسی قوم کو دیکھا، لہم اظفار من نحاس، ان کے ناخن تانبے کے بنے ہوئے ہیں، یخمشون بها وجوہہم، وہ اپنے چہروں کو خود نوچ رہے ہیں اپنے تانبے کے بنے ہوئے ناخنوں کے ساتھ۔ فقلت من هؤلاء، میں نے جبریل سے پوچھا، جبریل یہ کون ہے؟ جواب ملا، الذین یغتابون الناس، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبت کرنے والے ہیں، ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ غیبت سے بچے، اور ساتھ فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ تواب الرحیم، اور وہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ، بندہ جب اقرار جرم کر لیتا ہے، اپنے گناہ کا اعتراف کر لیتا ہے، یہ اعتراف اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اعتراف کیسا؟ آئیے، اگر کوئی شخص بدگمانی کے گناہ میں ملوث ہے، جاسوسی کے گناہ میں ملوث ہے، غیبت کے گناہ میں ملوث ہے، اور اس طرح کے مذموم صفات اس کے اندر موجود ہیں، بہت آسان طریقہ ہے، اچھا سا وضو کرے۔ وضو کرے کس نیت سے؟ میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، 2 رکعتیں پڑھ لے اور اپنے ہاتھوں کو اٹھا لے، عزم کرے، شرمندہ ہو جائے، اللہ کے سامنے اعتراف کرے، میرے مالک مجھ سے غلطی ہو گئی، میں عزم مصمم کرتا ہوں، دوبارہ نہیں کروں گا۔ اے اللہ، میں اعتراف کرتا ہوں، اقرار کرتا ہوں، اصرار نہیں کروں گا، دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا، مجھے معاف فرما۔ حدیث کے الفاظ ہیں، جو 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبده اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا خائبتین۔ گناہ بندے نے کیا ہوتا ہے، جب ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ کی طرف تو حیا مالک الملک کو آری ہوتی ہے، میرا بندہ آ گیا ہے سچے دل سے، میں اس کے ہاتھوں کو خالی کیسے واپس لوٹاؤں۔ زندگی میں کوئی گناہ کیا ہو، وہ بڑے سے بڑا گناہ کیوں نہ ہو، وضو کیجئے، 2 رکعتیں پڑھیے، صدق کے دل سے توبہ کر لیجئے۔ اللہ رب العزت صرف گناہوں کو معاف نہیں کریں گے، بلکہ تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں، اعمل ما شئت فقد غفر لک، میرے بندے تو آ گیا، جاؤ جو تو نے کیا میں نے معاف کر دیا۔ بلکہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ
سيئاتهم حسنات فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما وكان الله غفورا رحيما۔ جو اپنے کیے پہ نادم ہو کر شرمندہ ہو کر توبہ کر لیتا ہے، اللہ کی طرف پلٹ کے آ جاتا ہے، یہی وہ لوگ ہیں۔ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک عمل کی طرف پیش قدمی کرتا ہے، اللہ رب العزت ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت ہمیں بدگمانی سے بچائے، جاسوسی سے بچائے، اللہ رب العزت ہمیں غیبت سے بچائے اور تقوی نصیب فرمائے۔ یہ تقوی کیسے نصیب ہوگا؟ اللہ ہمیں اس قرآن مجید پر حقیقی معنوں میں ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو صحیح انداز سے پڑھنے اور اس کو صحیح سمجھنے اور صحیح عمل کرنے اور صحیح طریقے سے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ قرآن سیکھے سکھائے جو وہ شخص ہے سب سے بہترین، انسان کی فوز و فلاح کا ضامن ہے قرآن مبین، دامن میں دونوں جہان کے سارے خزانے پائیے، آئیے قرآن سیکھیے، آئیے قرآن سیکھیے۔